جب بھی کوئی زبان سیکھی جائے تو بنیادی کچھ اصول آپ نے اپنے ذہنوں کے اندر رکھنے ہیں کہ دنیا کی کوئی زبان آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے 4 بنیادی اسکل ہمیں درکار ہوتی ہیں۔ 4 بنیادی اسکل، اس کو کہا جاتا ہے اربعۃ مہارات، ٹھیک، 4 بنیادی اسکل ہمیں درکار ہوتی ہیں۔ کوئی بھی زبان آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جب آپ نے وہ 4 اسکل اس کے اوپر اپلائی کر دی تو انشاءاللہ سے بہت جلد آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ اگر اس میں سے 1، 2 یا 3 اسکپ ہو گئیں، یا آپ نے ایک ہی کے اوپر کام کیا تو 3 کا حصہ آپ کا کمزور ہو جائے گا۔ تو 4 کے اوپر آپ نے اسکل کے اوپر فوکس رہنا ہے، تو انشاءاللہ سے آپ کو چند مہینوں کے اندر اس کا بہت اچھے نتائج ملیں گے۔ وہ 4 اسکل کیا ہیں؟ سب سے پہلی جو اسکل ہوتی ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے، تو اس کی پہلی اسکل ہے لسننگ، سننا، سماعت، اس کو عربی کا سماعت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سننا۔ آپ مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سندھی ہے، تو آپ یہ پنجابی، مثال کے طور پہ آپ پنجابی ہیں تو آپ پنجابی بچپن سے بولتے آ رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں آپ نے پنجابی کسی اسکول کے اندر پڑھی، کسی مدرسے کے اندر پڑھی، کسی کالج، کسی ادارے کے اندر پڑھی؟ نہیں پڑھی۔ آپ بچپن سے بولتے آ رہے ہیں، یہ پنجابی آپ نے کیسے سیکھی ہے؟ لسننگ، سن سن کے، سن سن کے، سن سن کے۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ پہلے سنتا ہے، سنتا ہے، سنتا ہے، سنتا ہے، سنتا ہے، اس کو اپنے ذہنوں کے اندر لے کے پھر ایک دن آتا ہے اس کو اپنی زبان سے پروڈیوس کر دیتا ہے۔ تو پہلی جو بنیادی چیز ہے کسی زبان کے اندر وہ لسننگ ہے۔ چاہے آپ کو بات سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ سنیں۔ عربی سیکھ رہے ہیں، کوئی بھی زبان آپ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک، عربی سیکھ رہے ہیں قرآن کی غرض سے، قرآن کو سمجھنے کی غرض سے، تو سب سے پہلا کام ہے آپ کا کہ عربی سنیں، عربی سنیں۔ جتنا آپ سن سکتے ہیں، چاہے آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، چاہے آپ نے 10 منٹ عربی سنی ہے، اس کے اندر آپ کو 1 منٹ سمجھ آئی ہے تو بہت بڑی آپ نے اچیومنٹ حاصل کر لی ہے۔ اب لازم نہیں ہے کہ آپ نے کوئی 10 منٹ عربی سنی ہے پورے کے پورے الفاظ آپ کو سمجھ آئے، لازم یہ تو نہیں ہے، آپ لوگ شروع کے اندر ہیں۔ تو سب سے پہلا کام ہے اس کو سنیں، جتنا ہو سکتا ہے سنیں۔ ایک دن آپ کو، پہلے دن آپ کو 1 لفظ سمجھ آئے گا، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سے، 1 لفظ آپ کو سمجھ آئے گا، پھر اگلے دن 2 ہو جائیں گے، پھر اس سے 3 ہو جائیں گے، پھر 4 ہو جائیں گے، پھر کرتے کریں انشاءاللہ سے ایک بہت بڑا ایک پہاڑ آپ کے پاس ہو جائے گا۔ تو پہلا کام آپ لوگ کریں کہ سنیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ اچھا سنیں گے تو انشاءاللہ سے اچھا بولیں گے۔ دوسری اسکل ہے بولنا۔ سن تو لیا ہے، پھر اس کو بولیں، استعمال کریں، ٹھیک۔ اب بچہ جب لیتا ہے الفاظ کو، سنتا ہے، سنتا ہے، سنتا ہے، سنتا ہے، پھر ایک دن آتا ہے زبان سے ان الفاظ کو خارج بھی کرتا ہے۔ تو سننے کے اوپر آپ نے خالی اکتفا نہیں کرنا، سننے کے بعد بولنا بھی ہے۔ بولنا کیسے؟ اپنے آپ ایک ماحول کریٹ کریں، ٹھیک ہے، ماحول بنائیں بولنے کا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ لوگ اچھا انشاءاللہ سے سنیں گے، اور اچھا سنیں گے انشاءاللہ سے اچھا بولیں گے، جتنا اچھا ان کانوں کو دیں گے انشاءاللہ اتنا اچھا زبان سے نکلے گا۔ اگر یہاں پہ آپ نے کوئی غلط بات دے دی تو یہاں سے غلط ہی نکلے گی، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ آپ نے کوئی غلط فطور والی بات دے دی تو یہاں سے انشاءاللہ فطور ہی نکلے گا، کوئی اچھا نہیں نکل سکتا۔ تو پہلی چیز سننا، دوسری چیز بولنا۔ پھر تیسرے نمبر پہ اسکل آ جاتی، اب یہ 2 جوڑے ہیں، لسننگ اینڈ اسپیکنگ جوڑا ہے۔ اب لسننگ جتنی اچھی کریں گے اتنی اچھی آپ کی اسپیکنگ ہوگی، اس لیے کہا جاتا ہے گڈ لسنرس آر گڈ اسپیکرس، جو اچھا سنتے ہیں وہ اچھا بولتے ہیں، کوٹیشن ہے، جو اچھا سنتے ہیں وہ اچھا بولتے ہیں۔ اب یہ 2 جوڑے آپس میں مل گئے ہیں، ٹھیک ہے، پیر کی فارم کے اندر آگے۔ اس سے اگلی جو 2 اسکل ہیں وہ بھی پیر کی فارم کے اندر ہیں، ایک کو مضبوط کریں گے دوسری خود بخود مضبوط ہوگی۔ تیسرے نمبر کی اسکل کون سی ہے؟ وہ ریڈنگ ہے، ریڈنگ، کسی بھی زبان کو پڑھنا، کسی بھی زبان کے اندر جو زبان آپ سیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس کو پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں۔ شروع کے اندر مسائل ہوں گے، پڑھنے کے اندر آپ کو مسئلہ ہوگا، عربی آپ لوگ پڑھیں گے بغیر اعراب کے، آپ لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے علماء بغیر اعراب کے نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک۔ ابھی قرآن آپ کے سامنے ہے، یہ اعراب کی شکل کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن پہلے اعراب کے بغیر تھا، انشاءاللہ سے میں آپ کو بتاؤں گا اعراب کے بغیر کیسے لکھا گیا تھا قرآن۔ تو پہلے مسائل آئیں گے آپ کو پڑھنے کے اندر، پہلے انشاءاللہ سے شروع کے اندر ہر کسی کو مسائل آتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایسا چیزیں جو ہیں ہینڈل ہو جاتی ہیں۔ تو پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس کا فہم ادراک حاصل کریں۔ بس یہ نہیں کہ آپ نے کتاب اٹھا لی اور پڑھ لی، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھیں بھی، کیا اس کے اندر کیا کہا کیا جا رہا ہے، ٹھیک۔ تو تیسری اسکل ہوگی پڑھنا، کسی بھی کتاب کو پڑھا جائے، کسی بھی جو زبان سیکھ رہے ہیں اس زبان کی کتابیں پڑھی جائیں۔ چوتھے نمبر کی جو اسکل ہے وہ تیسری کے ساتھ لنک ہے، میں نے کہا 2 پیر کی فارم کے اندر ہیں۔ تو پڑھنے کے بعد جو چوتھا کام ہے لکھنا، گڈ ریڈرس آر گڈ رائٹرس اینڈ گڈ لسنرس آر گڈ اسپیکر، جو اچھا سنتے ہیں وہ اچھا بولتے ہیں، جو اچھا پڑھتے ہیں وہ اچھا لکھتے ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پہ اسکل آ جاتی ہے کہ لکھنا۔ بہت سارے آپ میں سے، آپ مثال کے طور پہ آپ پشتو جانتے ہیں، آپ پٹھان آپ کا علاقہ ہے، پشتو آپ جانتے ہیں، اب پشتو آپ لکھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ نے لکھا نہیں ہے، نہ کبھی آپ نے پشتو میں پڑھا ہے۔ اب سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، کیونکہ بولنے کی اسکل سننے سے مضبوط ہوگی۔ ابھی آپ جتنا پڑھیں گے پشتو کو
उतना अच्छा आप लिखेंगे। आप पंजाबी हैं तो इसी तरह आप पंजाबी भी बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो लिख क्यों नहीं सकते? क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं है। तो ये 4 स्किल हैं, दो दो जुड़ी हुई हैं आपस में। पहले नंबर पे लिसनिंग होगी, फिर उसके बाद स्पीकिंग होगी, ये दोनों जोड़े हो गए। फिर उसके बाद आपकी रीडिंग है, फिर राइटिंग है। ये 4 स्किल आप जब किसी भी ज़ुबान के ऊपर चारों तरफ से आप इंशाल्लाह उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपकी ज़ुबान के अंदर एक बहुत ही बड़ा एक हुस्न पैदा हो जाएगा। ज़ुबानें आप पश्तो बोलते हैं लेकिन इतना हुस्न, अभी हम उर्दू बोलते हैं लेकिन उसके अंदर इतना हुस्न नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ कोटा किसी जगह पे कमज़ोर है, किसी जगह पे रीडिंग का कमज़ोर है, किसी जगह पे हमने लिखने का कमज़ोर है। तो जब चारों चीज़ें आप किसी भी एक ज़ुबान के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह से बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि वो है ग्रामर। ग्रामर कवायद, ठीक है। कवायद मतलब कवायद से मुराद ये कि कौन से उसूल व कवानीन हैं, किन के तहत रह के आपने उस ज़ुबान को बोलना है, किन असूल व कवानीन के तहत रह के आपने एक जुमला बनाना है, किन असूलों के तहत रह के आपने एक सेंटेंस और एक पैराग्राफ बनाना है। कवायद, कवायद कुछ के नज़दीक कवायद ज़रूरी नहीं है। अभी आप जो है, अभी हम उर्दू बोलते हैं, हमें उर्दू की कवायद का नहीं पता, ठीक है। अभी जो है आप पंजाबी बोलते हैं, कवायद का किसी को नहीं पता। मैं पूछ लूँ यार इसके अंदर फ़ाइल क्या है, मफ़ूल क्या है, तो इसके अंदर जो है फ़ेल क्या है, तो किसी को नहीं पता, इसम क्या, किसी को नहीं पता। तो कवायद जो है डिपेंड करता है आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर कि आप जो ज़ुबान सीख रहे हैं उसी माहौल के अंदर हैं तो वहाँ पे कवायद की कोई ज़रूरत नहीं। माहौल से इंशाल्लाह से आपकी सारी नीड पूरी हो जाएगी। अगर आप माहौल से आउट हैं, अभी मिसाल के तौर पे आप अरबी के लिए आए हैं, तो अभी पाकिस्तान के अंदर अरबी तो हमारी कौमी ज़ुबान तो नहीं है ना, अभी हम माहौल से इन है। वो जो अरबी लैंग्वेज का जो इन्वायरमेंट है उससे हम इन, उसके अंदर हम इन नहीं है, आउट है वहाँ से। तो यहाँ पे कवायद की ज़रूरत पड़ती है। कवायद इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपकी ज़ुबान के अंदर करेक्शन आएगी, आप किसी गलती से महफूज रहेंगे, आपके अंदर कोई ख़ता का इम्कान नहीं होगा, इसलिए कवायद बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ये 4 स्किल अपने जहन के अंदर रखें और कवायद जो है अपने जहन के अंदर रखें। अभी अरब है, उनको कवायद का नहीं पता लेकिन अरबी बोलते हैं, ठीक। अभी इंग्लिश जो बोलने वाला है जिसकी कौमी ज़ुबान है तो उसको कवायद का नहीं पता। अभी हम लोग कवायद सीखते हैं क्योंकि हम इन्वायरमेंट के अंदर इन नहीं है, हम कवायद को सीखते हैं, फिर उन्हीं असूलों के तहत जो है सेंटेंसेस बनाते हैं, उन्हीं असूलों के तहत हम बोलते हैं, स्पीकिंग करते हैं, फिर उन्हीं असूलों के तहत हम बात को सुनते हैं कि यार बात किसके अंदर हो रही है, प्रेजेंट के अंदर है, पास्ट के अंदर है, फ्यूचर के अंदर है, कुछ कवायद हैं, ठीक है। तो इसी तरह कवायद भी हैं।